بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے سسرال والے بہت امیر تھے۔ سسر کافی کارخانوں کے مالک تھے۔ ایک روز وہ بے ہوش ہو گئے۔ تب ڈاکٹر نے بتایا یہ کینسر کی آخری سٹیج پر ہیں اور ان کے پاس صرف چند ماہ کی زندگی بچی ہے۔ سسر کی آخری خواہش تھی کہ اس کی دوسری شادی کسی جوان لڑکی سے ہو جائے۔ میں نے چھوٹی بہن سے کہا میرے سسر سے شادی کر لے، وہ تو کچھ دن میں مر ہی جائیں گے، پھر تو مالا مال ہو جائے گی۔ شادی کو سال گزر گیا پر سسر کی موت نہ ہوئی۔ سسر گھنٹوں اسے کمرے میں بند رکھتا۔ آج میری صبح بہت خوشگوار موڈ میں ہوئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو جگایا اور کمرے سے خوشی خوشی تیار ہو کر نکلی۔ ناشتے کی ٹیبل پر جب میں آئی تو وہ دونوں ابھی تک اپنے کمرے میں ہی تھے۔ پھر میرے شوہر زبیر بھی ناشتے کی ٹیبل پر آ گئے۔ انہوں نے اشارے سے انکل کے بارے میں پوچھا تو میں نے اپنے کندھے جھکا دیے۔ ان کے آفس میں جانے کے بعد میں لان میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ دوپہر کے قریب سارا میرے پاس آئی۔ وہ بہت کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ اس کو خوش دیکھ کر میں بھی مطمئن ہو گئی۔ پھر میں نے ان دونوں کے لیے ناشتہ لگوایا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میرے سسر بھی اپنے آفس چلے گئے۔ تب مجھے سارا اپنے کمرے میں لے آئی اور مجھے ہیرے اور سونے کے زیورات دکھانے لگی جو اسے منہ دکھائی میں دیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ میرے سسر نے بہت سی جائیداد بھی اس کے نام کر دی تھی۔ وہ خوشی سے کھیلی جا رہی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا۔ وہاں پچھلی محبت کو کھو دینے کا شائبہ تک نہیں تھا۔ یہاں تو کچھ بھی پہلے احسن کے لیے مری جا رہی تھی اور کہاں اب اس کا عکس اس کے چہرے پر دور دور تک نہیں تھا۔ تیار ہونے کے بعد ہم اپنے امی ابو کی طرف آ گئے۔ یہاں ہم نے ایک بھرپور دن گزارا اور پھر واپس آ گئے۔ زندگی اسی طرح سے بہت اچھے سے گزرنے لگی تھی۔ ایک چیز مجھے حیرت میں مبتلا کرتی تھی۔ میرے سسر کینسر کے مریض تھے اور ان کا مرض آخری سٹیج پر تھا، مگر ان کی صحت دن بدن قابل رشک ہوتی جا رہی تھی۔ میں اور سارا حیران ہو کر اس بارے میں بات کرتے تھے۔ یہ کہیں سے بیمار نہیں لگتے بلکہ یہ تو اچھے خاصے ہٹے کٹے ہیں۔ پھر ڈاکٹر کی بتائی ہوئی میعاد بھی رفتہ رفتہ گزرنے لگی۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا مگر میرے سسر بہت خوشباش بھرپور زندگی گزار رہے تھے۔ وہ گھنٹوں سارا کو کمرے میں بند رکھتے تھے اور اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس کا دل جیتنے کی وہ ہر ممکن طور پر کوشش کر رہے تھے، مگر سارا اب پریشان رہنے لگی تھی۔ اس نے اسی چکر میں ہی تو شادی کی تھی کہ جلدی اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، مگر وہ تو دن بدن روبہ صحت کی جانب بڑھ رہے تھے۔ یہ گھٹی تو مجھ سے بھی نہیں سلجھ رہی تھی۔ میں نے اپنے سسر کی میڈیکل رپورٹس نہیں دیکھی تھی، نہ ہی میرے شوہر نے دیکھی تھی۔ میں نے اپنے سسر سے ان رپورٹس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے چونک کر دیکھا اور مجھے ٹال دیا۔ پھر میں نے سارا سے بات کی کہ ان سے یہ پوچھو۔ سارا کے پوچھنے پر بھی انہوں نے اسے ٹال دیا تھا اور کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا۔ ہم دونوں یہ سوچ رہے تھے کہ وہ ہمیں اس بات پر کیوں ٹال رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور چھپا رہے ہیں۔ اس بات کو جاننے کے لیے اس رپورٹ کا دیکھنا ضروری تھا۔ میں نے سارا کو کہا کہ کسی طریقے سے ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ اور مکمل طور پر چیک اپ کرواؤ، تب حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ یہ بات میں اپنے شوہر کے سامنے نہیں کر سکتی تھی اور وہ الٹا مجھ پر ہی غصہ کرنے لگتے ہیں کہ مجھے ان کے باپ کی بیماری ڈرامہ لگ رہی ہے۔ مجھے لینے کے دینے پڑ سکتے تھے، اس لیے جو کچھ بھی کرنا تھا ہم دونوں بہنوں کو ہی کرنا تھا۔ سارا ایک بار انہیں زبردستی ہسپتال لے کر گئی تھی اور ان کے تمام ٹیسٹ کروائے تھے۔ ان رپورٹس نے اگلے دن ملنا تھا۔ اگلے دن جب میں اور سارا رپورٹس لینے کے لیے گئے تو پتہ چلا میرے سسر وہاں سے رپورٹس لے جا چکے ہیں۔ ہم دونوں نے حیرانگی سے ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھا اور پھر اپنے گھر پلٹ کر آ گئے۔ شام کو جب میرے سسر گھر آئے تو سارا نے ان سے رپورٹس کے بارے میں پوچھا تو وہ صاف مکر گئے، کہنے لگے مجھے ان رپورٹس کے بارے میں نہیں پتا، نہ ہی میں کسی ہسپتال میں گیا ہوں۔ سارا اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ اب کیا کیا جائے؟ اس دن کمرے کی تفصیلی صفائی کرواتے ہوئے سارا کو دراز سے ایک فائل ملی۔ فائل کے اوپر میرے سسر کا نام لکھا ہوا تھا۔ جو ہی اس نے فائل کو کھولا تو میرا نام آمنہ ہے، میں مڈل کلاس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہم 2 ہی بہنیں ہیں۔ سارا مجھ سے 1 سال چھوٹی تھی۔ ہم دونوں بہنوں میں بہت زیادہ محبت اور یگانیت نہیں تھی۔ ہماری آپس میں بہت بنتی تھی۔ ایک دوسرے کے بغیر ہمارے حلق سے نوالا نہیں اترتا تھا۔ ہمارے ماں باپ بھی ہماری ہر جائز خواہش پوری کرتے تھے، ہمارا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ خدا نے ہم دونوں بہنوں کو حسن کی دولت سے نوازا تھا اور ہمیں اپنے حسن کا بہت اچھے سے اندازہ بھی تھا۔ میں اس وقت کالج میں 12ویں کلاس میں پڑھتی تھی۔ میرے لیے رشتوں کی لمبی لائن لگی رہتی تھی۔ لڑکے مجھ سے بات کرنے کے لیے مرے جاتے تھے، مگر میں کسی کو منہ نہیں لگاتی تھی۔ میں کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں کسی بہت اونچے خاندان میں شادی کرنا چاہتی تھی۔ میرے خواب بہت زیادہ اونچے تھے، میری خواہشیں بے لگام تھیں، مگر اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے میں بے راہ روی کا شکار نہیں ہوئی تھی۔
بلکہ جائز طریقے سے اپنی منزل کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ ایک شہزادہ آئے گا اور مجھے بیاہ کر لے جائے گا۔ میری زندگی بہت پرسکون اور خوشیوں بھری ہو جائے گی۔ کالج میں ہی ایک لڑکی سے میری دوستی ہوئی۔ وہ بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ بہت معمولی شکل و صورت کی لڑکی تھی۔ اس نے میری خوبصورتی سے متاثر ہو کر میری جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، جو کہ میں نے تھام لیا تھا۔ میں اکثر اس کے گھر میں آتی جاتی رہتی تھی۔ پھر ایک دن اس کے گھر میں میری اس کے کزن کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ وہ بہت شاندار انسان تھے۔ مجھے دیکھ کر اس کے ہونٹ سیٹی کے انداز میں سکڑ گئے تھے۔ آپ کی تعریف، آپ کو میں نے پہلے کبھی یہاں نہیں دیکھا۔ نور نے اس سے بتایا کہ یہ آمنہ ہے، یہ میری بہت اچھی دوست ہے۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ وہ جاتے جاتے ایک بھرپور نظر مجھ پر ڈال کر گیا تھا۔ رات کو ہی اس کا میسج آ گیا۔ وہ مجھے پسند کرنے لگا تھا۔ وہ میری خوبصورتی سے بہت زیادہ متاثر ہوا تھا۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں تو یہی چاہتی تھی کوئی امیر انسان میری خوبصورتی سے متاثر ہو کر مجھ سے شادی کر لے اور باقی کی زندگی میں عیش و عشرت کے ساتھ گزاروں۔ میری یہ مراد پوری ہو رہی تھی۔ میری خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ دن تو جیسے پڑ لگا کر اڑ رہے تھے۔ اپنی خوشیوں میں مگن میں نے نور کے رویے کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ دن بدن مجھ سے دور اور بیزار ہوتی جا رہی ہے۔ وہ میری بہت اچھی دوست تھی۔ اب اس نے اور بہت سی دوستیں بنا لی تھیں اور وہ مجھ سے بات تک نہیں کرتی تھی۔ خیر، میں نے اس بات کو زیادہ سر پر سوار نہیں کیا۔ پھر ایک دن میں گراؤنڈ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب نور میرے پاس آئی، اس وقت میرے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ نور نے مجھے کہا، میں تمہارے ساتھ تنہائی میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں اٹھ کر نور کے ساتھ ایک الگ گوشے کی طرف آ گئی۔ وہ آج معمول سے زیادہ سنجیدہ لگ رہی تھی۔ اس نے کہا، یہ بات کرنا مجھے اچھا تو نہیں لگ رہا، مگر کیا کروں، تمہیں یہ بات بتانا بھی ضروری ہے۔ تم سے میری بہت اچھی دوستی رہ چکی ہے آمنہ۔ میں نے سچے دل سے تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا کہ تم مجھے بہت زیادہ اچھی لگی تھی، مگر پھر تم نے رمیز کی دوستی کا ہاتھ تھام کر اچھا نہیں کیا۔ اس بات پر میں نے چونک کر نور کی طرف دیکھا۔ اس نے تو کہا تھا اس بات کا کسی کو بھی نہیں پتا، تو پھر آمنہ کو کیسے؟ میرے انداز پر وہ افسردہ انداز میں مسکرائی تھی۔ زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس دن تمہیں اس نے پہلی دفعہ میسج کیا تھا، اس نے مجھے چیلنج کیا تھا کہ وہ تمہیں پٹا کر رہے گا، مگر میں نے اس کی بات کی نفی کر دی تھی۔ مگر تم نے تو مجھے شرمندہ ہی کروا دیا آمنہ۔ تم نے تو اسے بہت اچھا رسپانس دیا تھا۔ تم جانتی ہو رمیز میرا منگیتر ہے۔ چند مہینے کے بعد ہماری شادی ہونے والی ہے، مگر میں اس کی اس فلرٹ طبیعت کی وجہ سے اسے پسند نہیں کرتی۔ مجھے لگا تھا کہ آمنہ تم دوسروں سے مختلف ہو، مگر میرے سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ تم بھی عام سی لڑکیوں جیسی ہی نکلی، جو کسی بھی مرد کی ذرا سی نظر التفات پر اس کے سامنے بچھی جاتی ہیں۔ نور اپنی بات کر کے چلی گئی تھی، مگر مجھے شرمندگی کی انتہا گہرائیوں میں دھکیل گئی تھی۔ ہر کوئی مجھے اپنا مذاق اڑاتا ہوا نظر آتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ساری دنیا مجھ پر ہنس رہی ہے۔ گھر آنے کے بعد جب میں نے رمیز سے ان باتوں کا تذکرہ کیا تو پہلے تو اس نے مجھے ٹالنے کی کوشش کی، مگر پھر اس نے ان سب باتوں کو مان لیا۔ میں نے اسے کھری کھری سنائی اور پھر اسے بلاک کر دیا، اور اس کے بعد اس سے کبھی رابطہ نہیں کیا۔ یہ میری زندگی کا ایک بہت تلخ تجربہ تھا، اور میں نے اس تجربے سے بہت بڑا سبق حاصل کیا تھا۔ اس کے بعد میں اپنی پڑھائی میں جت گئی تھی۔ مجھے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ ایف اے میں نے بہت اچھے نمبروں سے کیا تھا۔ اب میں بی اے کر رہی تھی۔ اس وقت میں 4th ایئر میں تھی جب ہمارے کالج میں بہت بڑا فنکشن منعقد ہوا تھا۔ تب یہاں ثقلین مہمان خصوصی بن کر آئے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی مجھ پر اپنا دل ہار گئے تھے۔ انہوں نے کالج کے ریکارڈ سے میرا ایڈریس اور فون نمبر حاصل کیا تھا۔ رات کو ہی مجھے ان کی کال آ گئی تھی۔ جب انہوں نے اپنا تعارف کروایا تو ایک پل کو تو میں حیران رہ گئی، مگر میں نے جلدی اپنی خیریت پر قابو پا لیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا۔ وہ مجھے پسند کرنے لگے تھے۔ یہ سب باتیں میرے لیے نئی نہیں تھی۔ میں ایک بھیانک تجربے سے گزر چکی تھی۔ میرا دل ابھی تک اس صدمے کو ہی بھول نہیں پایا تھا، اس لیے میں نے ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور فون بند کر دیا۔ اس کے بعد وہ رات بھر وقفے سے مجھے میسج اور کال کرتے رہے۔ حیرت کا جھٹکا تو مجھے تب لگا جب اگلے ہی دن وہ اپنا رشتہ لے کر آ گئے۔ میرے گھر والوں کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اتنے بڑے لوگوں کو کہاں بٹھائیں؟ پھر آنن فانن ہی انہوں نے میرے رشتے کی بات کر دی اور پیپرز کے بعد شادی کی تاریخ بھی رکھ دی۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ میں بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ اس گھر میں صرف میرے ہونے والے شوہر اور سسر تھے۔ میری ساس فوت ہو چکی تھی اور میری نند انگلینڈ میں ہوتی تھی۔ اس گھر میں کوئی عورت نہیں تھی۔ شادی کی ساری شاپنگ میں نے خود کی تھی۔ میرے گھر پر ان کا ڈرائیور آ جاتا تھا اور میں کبھی سارا تو کبھی امی کے ساتھ جا کر شاپنگ کراتی تھی۔ یوں میں نے ہر چیز اپنی مرضی اور پسند سے لی تھی۔ پھر میری شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ میں اپنی خوش قسمتی پر رشک کرتے نہیں تھک رہی تھی۔ زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ جس زندگی کے بارے میں سوچا تھا، میں نے خواہش کی تھی، وہ سب کچھ مجھے مل گیا۔ اب ہر چیز میری دسترس میں تھی۔ جب بھی سارا میرے گھر آتی تو ہر چیز کو رشک سے دیکھتی رہتی
اور کہتی آپ ہی تم کتنی خوش قسمت ہو، اور میں اس بات پر انداز سے مسکرا دیتی۔ سارا کی بھی میں کسی ایسے ہی انسان سے شادی کروانا چاہتی تھی، مگر وہ پاگل ہمارے ماموں کے بیٹے زین کو پسند کرتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے پر جان دیتے تھے۔ زین کی بہت معمولی سی جاب تھی۔ میں اکثر سارا کو کہتی تھی کہ زین تمہیں کیا دے سکتا ہے، وہ تو تمہاری کوئی خواہش پوری نہیں کر سکتا، میری مانو اس کو چھوڑ دو کہ میں تمہارا کسی بہت اچھے گھر میں رشتہ کرواؤں گی۔ مگر وہ ہر بار میری بات کی نفی کر دیتی تھی۔ محبت اور دل کی خوشی سب سے بڑھ کر تھی، دولت اس کے لیے ثانوی چیزیں تھیں۔ اکثر میرے سسر کا سارا کے ساتھ آمنا سامنا ہو جاتا تھا۔ وہ ایک بھرپور نظر اس پر ڈالتے اور اپنی نظروں کا زاویہ بدل دیتے تھے۔ اس بات کو سارا نے نوٹ کیا تھا، اور جب اس نے مجھ سے ذکر کیا تو میں نے ہنس کر ٹال دیا۔ میرے سسر اچھی خاصی ایج کے تھے، مگر وہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، باقاعدگی سے جم جاتے، ایکسرسائز کرتے اور اپنی خوراک کے بارے میں بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ دیکھنے میں وہ میرے شوہر سے چند سال ہی بڑے لگتے تھے۔ میری شادی کو 2 سال ہونے والے تھے اور اب میرے وجود میں خوشی کی کومپل پھوٹی تھی۔ ہم دونوں اس بات سے بہت زیادہ خوش تھے۔ انہی دنوں میں گھر کی فضا میں سوگواریت پھیل گئی تھی۔ میرے شوہر نے جب یہ بتایا کہ میرے سسر کو کینسر ہے اور وہ بھی آخری سٹیج پر، یہ سن کر میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میرے شوہر بہت زیادہ افسردہ تھے اور اپنے ابو کی وجہ سے رو بھی رہے تھے۔ سسر بھی میرے ساتھ بہت اچھے تھے، میرا بھی بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ یہ خبر سن کر مجھے بھی بڑا جھٹکا لگا تھا، مگر اب کیا ہوگا؟ میرے سسر صاحب خود ہی ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ ان کے پاس 1 ہی سال بچا ہے۔ میرے شوہر نے بہت کہا کہ کسی باہر کے ملک چلتے ہیں، وہاں سے آپ کا علاج کرواتے ہیں، مگر میرے سسر نے ایک نہیں سنی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان کی زندگی ہوئی تو انہیں کہیں بھی خوار ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی، ان کا یہیں سے ہی علاج ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے میرے سامنے اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ 1 سال وہ کسی جوان لڑکی کے ساتھ شادی کر کے گزاریں۔ وہ اس کو بہت سی دولت دیں گے اور جائیداد بھی اس کے نام کریں گے۔ یہ سن کر میرا فطری لالچ اود کر باہر آ گیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں سارا کو اپنے سسر کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ضرور راضی کر لوں گی۔ 1 سال کی ہی تو بات ہے۔ 1 سال کے بعد اس کے پاس اتنی دولت جائیداد جمع ہو جائے گی کہ وہ جیسے چاہے اپنی زندگی گزارے گی، جس کے ساتھ چاہے شادی کر لے گی۔ اور جب میں نے سارا سے یہ بات کی تو وہ یہ سن کر ہکی بکی رہ گئی۔ وہ بالکل بھی زین سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھی۔ بقول اس کے وہ زین کے ساتھ سچی محبت کرتی تھی۔ میں نے بھی اسے منانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ بالآخر وہ میری بات مان گئی۔ تب میں نے امی ابو سے بات کی، انہیں بھی میں نے بہت مشکل سے منایا اور اپنے شوہر کو یہ بات بتائی کہ میں اپنے سسر کی شادی سارا کے ساتھ کروانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے اس بات پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، وہ بس اپنے باپ کو خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ یوں سارا رخصت ہو کر اس گھر میں آ گئی تھی اور دن پوری رفتار کے ساتھ گزر رہے تھے اور اپنی مخصوص میعاد سے آگے جا رہے تھے۔ میں اور سارا پریشان تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ ہم انگلیوں پر دن گن گن کر گزار رہے تھے۔ میرے سسر ہمیشہ کی طرح چاقو چوبند تھے اور پہلے سے زیادہ حشاش بشاش لگتے تھے۔ وہ جب گھر میں ہوتے تو زیادہ وقت اپنے کمرے میں سارا کے ساتھ گزارتے تھے اور جب باہر ہوتے تھے تو میرے بیٹے کو اٹھائے رکھتے تھے۔ انہیں اپنے پوتے کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی۔ پہلے تو سارا بجھی بجھی سی رہتی تھی، مگر اب ایسے لگتا تھا وہ زندگی کی طرف واپس لوٹ رہی ہے۔ مگر ہمارے ذہن میں یہی بات گردش کرتی تھی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ میرے سسر کہیں سے بھی بیمار نہیں لگتے۔ تب میں نے سارا سے کہا تھا کہ ان کی رپورٹس کو ڈھونڈو اور دیکھو ان رپورٹس میں کیا لکھا ہے۔ اس دن سارا کے ہاتھ میں ایک فائل لگ گئی تھی، مگر اچانک سے میرے سسر اوپر سے آ گئے۔ انہوں نے وہ فائل سارا کے ہاتھ سے لے لی تھی اور اسے لاکر میں رکھ لیا اور سارا کو انہوں نے پیار سے بہلا لیا۔ وہ سارا کے لاکھ کہنے پر بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے تھے۔ پہلے انہیں میرے شوہر بھی اس بات کے لیے اصرار کرتے تھے، مگر اب انہوں نے بھی اپنے ابو کو یہ سب کچھ کہنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک بات جو مجھے بہت زیادہ پریشان کرتی تھی، میرے شوہر اب بہت زیادہ تناؤ کی کیفیت میں رہنے لگے تھے۔ وہ بہت زیادہ غصہ کرنے لگے تھے۔ ان کا اپنے ابو کے ساتھ بھی کسی نہ کسی بات پر جھگڑا رہنے لگا تھا۔ اس دن بھی وہ کمرے میں کسی بات پر جھگڑ رہے تھے۔ جب میرے کمرے میں اچانک داخل ہونے پر وہ خاموش ہو گئے۔ اس صورتحال سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں پر کوئی خوشگوار بات نہیں ہو رہی تھی، مگر میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ میرے شوہر کو اپنے باپ سے کس بات پر مسئلہ ہے۔ وہ تو اپنے ابو سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ان کا کہا تو حرف آخر ہوتا تھا۔ وہ اپنے ابو کی کوئی بات نہیں ٹالتے تھے، ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے تھے، مگر اب انہیں کیا ہو گیا تھا؟ وہ کیوں اس طرح کا رویہ اختیار کرنے لگے تھے؟ میں نے بارہا ان سے اس بارے میں پوچھا، مگر انہوں نے مجھے اس بات کا تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ آج جب میں نے ان سے کمرے میں آنے کے بعد اس بارے میں پوچھا تو پہلے وہ خاموش ہو گئے، پھر وہ کہنے لگے، تم جانتی ہو ابو کی بیماری کے بارے میں، اور تم بھی یہ بات سوچتی ہوگی کہ انہیں ڈاکٹر نے یہ کہا تھا کہ وہ 1 سال تک زندہ رہیں گے، مگر ابھی ان کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے سارا کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ رہا تھا،
وہ کہنے لگی میرے ساتھ ہاسپٹل چلو، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ اس کی خراب طبیعت دیکھ کر میں پریشان ہو گئی اور اسی وقت اسے ہسپتال میں لے گئی، مگر ڈاکٹر کی بات سن کر ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ سارا ماں بننے والی تھی۔ یہ خبر میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی، مگر سارا یہ سن کر خوش ہو گئی تھی اور میں اس کی خوشی پر حیران رہ گئی تھی۔ گھر آنے کے بعد جب میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو ان کے چہرے کی بدلتی رنگت دیکھ کر میں ڈر گئی۔ ان کے چہرے پر واضح تناؤ آ گیا تھا، وہ بہت زیادہ غصے میں لگ رہے تھے۔ میں نے کچھ بھی کہنے، سننے اور پوچھنے کا ارادہ موقوف کر دیا اور لائٹ آف کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلے دن بھی ان کی کیفیت ایسی ہی رہی تھی، وہ بغیر ناشتہ کیے چلے گئے تھے، جبکہ میرے سسر صاحب آج بہت زیادہ چہک رہے تھے۔ وہ خوشی خوشی اپنے آفس میں رخصت ہو گئے، جبکہ میں نے سارا دن اپنے شوہر کی ادھوری باتوں کا مفہوم سمجھنے میں گزار دیا۔ آخر وہ کیا کہنے لگے تھے؟ وہ مجھے کچھ بتانے والے تھے، مگر پھر اوپر سے سارا آ گئی اور واپس آنے کے بعد بھی کہ میں تو ان سے کچھ پوچھ ہی نہیں سکی۔ آج بھی وہ ناشتہ کیے بغیر گئے تھے۔ میں ان کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے 2-3 بار کال کی مگر انہوں نے میرا فون ہی نہیں اٹھایا۔ میں سارا کے ہونے والے بچے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اگر اس سے پہلے میرے سسر کو کچھ ہو گیا تو وہ اکیلی اس بچے کو کیسے سنبھالے گی، اس کا کیسے خیال رکھے گی، اور میں اپنے ماں باپ کو کیا جواب دوں گی۔ وہ سارا کی شادی اتنی بڑی عمر کے مرد کے ساتھ کرنے کے حق میں نہیں تھے، مگر میں نے انہیں بہت مشکل سے منایا تھا۔ اب میں ان کے سامنے بھی جواب دیتی، مگر حیرت تو مجھے سارا کے رویے پر تھی۔ وہ بالکل بھی پریشان نہیں تھی، بلکہ مطمئن اور پرسکون لگتی تھی، اور سچ کہوں تو وہ خوش لگتی تھی۔ مگر کیوں؟ یہ انقلاب کیسے آیا؟ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے تک تو وہ بہت زیادہ پریشان تھے، اور اب آج جب میں نے سارا سے ان رپورٹس کے بارے میں پوچھا تو وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور موضوع ہی بدل دیا۔ مجھے سارا، سسر اور اپنے شوہر، ان تینوں کا رویہ بہت زیادہ حیران کر رہا تھا۔ ان کی بدلتی کیفیت سے میں پریشان تھی اور سوچ سوچ کر میں پاگل ہونے کو تھی، مگر کوئی میری بات کا جواب دینے کو تیار نہیں تھا۔ آخر چل کیا رہا تھا یہاں پر جو میری نظر سے اوجھل تھا؟ کچھ تو تھا ایسا جو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی، جو میرے سامنے تھا مگر مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اس راز سے پردہ ہٹانے کو بے تاب تھی۔ اگلے آنے والے دن مجھے مزید وردہ حیرت میں ڈال گئے تھے جب میرے شوہر نے کہا ہم لوگ یہاں سے نئے گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ اس گھر میں میرا دل لگ گیا تھا، مگر نئے گھر کا شوق مجھے پرجوش کر گیا۔ مگر حیرت کا جھٹکا تو مجھے تب لگا جب مجھے یہ پتا چلا کہ سارا اور میرے سسر صاحب اسی گھر میں ہی رہیں گے۔ صرف ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں، ہم ان سے الگ ہو رہے ہیں، مگر کیوں؟ کوئی مجھے اس بات کا جواب دینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ حیرت تو مجھے سارا کو دیکھ کر ہوتی تھی۔ اس نے تو اپنی آنکھیں جیسے ماتھے پر رکھ لی تھیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے سسر اور شوہر کی آپس میں کیا بات ہوئی ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ہم لوگ وہاں سے رخصت ہو گئے تھے۔ نیا گھر پہلے گھر کی نسبت تھوڑا سا چھوٹا تھا، مگر یہ بھی بہت شاندار تھا اور یہ بھی میرے خوابوں کے محل جیسا ہی تھا۔ میں یہاں آ کر بہت زیادہ خوش تھی۔ ہمیں یہاں آئے کافی دن ہو گئے تھے، نہ ہم سارا لوگوں سے ملنے گئے نہ وہ لوگ یہاں پر آئے۔ میں نے جو اپنے شوہر سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے سختی سے تاکید کی کہ میں ان سے آئندہ اس بارے میں بات نہ کروں۔ میں خود ہی سارا دن سوچتی اور الجھی رہتی۔ آج میرے شوہر کا موڈ قدرے بہتر تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ آج ان سے اس بارے میں بات کرتی ہوں۔ میں نے ان سے کہا اس دن آپ کیا کہہ رہے تھے جب مجھے سارا کے ساتھ اچانک سے ہسپتال جانا پڑ گیا تھا؟ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئے اور کہنے لگے تمہیں یہ بات میں نے بتانا تو ہے ہی، آخر کب تک میں تم سے یہ بات چھپاؤں گا؟ میری امی کا انتقال آج سے 6 سال پہلے ہوا تھا۔ مجھے اپنے ابو کی تنہائی کا احساس ہوتا تھا، مگر ان کی عمر کافی زیادہ تھی۔ میں انہیں دوسری شادی کا مشورہ نہیں دے سکتا تھا کیونکہ مجھے شرم آتی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کے ابو نے اس عمر میں دوسری شادی کر لی ہے۔ پھر میں نے تم سے شادی کر لی اور اپنی زندگی سے مطمئن ہو گیا۔ اس کے بعد جب مجھے پتا چلا کہ میرے ابو کو آخری سٹیج پر کینسر ہے، تب میں بہت زیادہ رویا تھا، بہت زیادہ پریشان ہوا تھا۔ میرے پاس ایک واحد رشتہ میرے ابو کا ہی تھا، میں انہیں کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ مگر مجھے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب انہوں نے تم سے کسی جوان لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ میں انہیں اس بات پر ٹوکنے لگا تھا، مگر میں یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ ان کی زندگی کا 1 ہی سال بچا ہے۔ اس وقت مجھے ہلکا سا شک گزرا تھا، مگر جب 1 سال گزر گیا تو میرا شک یقین میں بدل گیا۔ میں نے ان کے ڈاکٹر سے پوچھا، اس نے بتایا میرے ابو بالکل ٹھیک ہیں۔ انہوں نے ڈاکٹر کو منہ بند رکھنے کی قیمت دی تھی۔ یہ خبر میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ جب ان سے اس بارے میں بات کی تو پہلے تو وہ جھٹلاتے رہے، مگر پھر مان گئے۔ وہ سارا سے محبت کرنے لگے تھے، اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ سارا گیم کیا۔ میرا منہ حیرت سے کھل گیا۔
اس لیے میں ان سے ناراض ہوں اور انہیں چھوڑ کر آ گیا۔ یہ سن کر مجھے بھی دھچکا لگا تھا، مگر میں نے خود کو سنبھال لیا۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے جو بھی کیا، مگر آپ نے جو کیا وہ غلط ہے۔ نکاح کرنے کا حق اسلام نے انہیں دیا ہے، عمر چاہے کوئی بھی ہو۔ گناہ کرنے سے بہتر ہے کہ انسان نکاح کر لے اور گناہوں کے راستے پر جانے سے بچے۔ انہوں نے جو کیا اسلام کے حکم کے مطابق کیا۔ آپ اپنا ذہن ان کی طرف سے صاف کر لیں اور ان کے ساتھ ویسے ہی پیش آئیں جیسے پہلے پیش آتے تھے۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئے، پھر کہنے لگے، تم صحیح کہہ رہی ہو، جو حق انہیں مذہب نے دیا ہے میں ان سے کیسے چھین سکتا ہوں؟ اگر وہ بڑی عمر کی کسی عورت کے ساتھ شادی کر لیں تو مجھے غم نہیں تھا، مگر سارا تو کل کی بچی ہے، اس میں آپ کے ابو کا کوئی قصور نہیں ہے۔ انہوں نے میرے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی۔ سارا نے ان کے ساتھ اپنی مرضی سے شادی کی ہے، آپ اس بارے میں زیادہ نہیں سوچیں۔ میں اپنے شوہر کو یہ بات نہیں کہہ سکی کہ یہ سب کچھ میرے لالچ کی وجہ سے ہوا ہے۔ سچ کہتے ہیں لالچی انسان پھنس جاتا ہے۔ اگلے دن ہم ان لوگوں سے ملنے کے لیے آئے، وہ ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ سارا کو خوشباش اور مطمئن دیکھ کر مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی وہ حقیقت کو جانتی ہے اور اس نے حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے۔